بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین ہونے کا بیان۔ جب اللہ پاک نے شیطان لعین کو لعنتی قرار دیا تو ایک زبردست فرشتہ اس پر مسلط کر دیا تاکہ اس کی گردن پر مکے مارتا رہے۔ ان مکوں سے ابلیس چلاتا تھا، اس کے چہرے پر تمانچہ کا نشان دوسرے دن تک نظر آتا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس نے رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میں بھی عالمین میں سے ہوں، مجھے رحمت سے کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس ملعون پر مکے نہ مارے جائیں۔ اس طرح اسے بھی رحمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ حصہ ملا۔ قیامت کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ مومنوں کو ملے گا۔ آپ ہی کی استعانت اور شفاعت کا سہارا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن عذاب کے فرشتے علیہا 19 مارکہ محشر میں سأصلیہ سقر کی تہدید آمیز حالت میں دوزخ کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دوزخ کے شعلے اہل محشر کو ہر طرف گھیرتے دکھائی دیں گے۔ آتش دوزخ بارگاہ رب العزت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے استغاثہ کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس نازک وقت میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گیسوئے مشکیں سے غبار جھاڑ دیجئے، قدرت الہی کا مشاہدہ فرمائیے۔ حضور نگاہ بلند فرمائیں گے، گیسوئے پاک کو جھٹکیں گے تو بادل کی طرح ایک خوبصورت اور لطیف قسم کا غبار نمودار ہوگا جو ساری امت کے سروں پر ایک خیمہ بن کر چھا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چہرہ مبارک کو اٹھائیں۔ اس طرح تمام اطراف میں ایک خوش مشام خوشبو پھیل جائے گی اور دوزخ کے شعلوں اور مومنوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ دوزخ کے لپکتے ہوئے شعلے مومنوں سے دور ہو جائیں گے، آتش دوزخ دور ہوتی جائے گی۔ یہ واقعہ تو شفاعت محمدی سے پہلے ہونا ہے، شفاعت کے بعد کے واقعات تو اس سے بھی زیادہ پر از رحمت ہیں۔ بنی اسرائیل کے عروج کے زمانہ میں ایک ایسا فاجر فاسق آدمی تھا جس نے اپنی جوانی کے 22 سال بڑے گھناؤنے فسق و فجور کی نظر کر دیے۔ لوگوں پر ظلم و ستم توڑتا رہا، لوگوں کے مال کو لوٹتا رہا، بہت سے لوگوں کا عرصہ حیات تنگ رکھتا تھا۔ اسی اثناء میں ملک الموت نے اسے دنیا کی زندگی سے علیحدہ کر دیا اور اس کے فسق و فجور کے سارے کارخانے دنیا میں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لوگوں کو اس کی موت سے دلی مسرت ہوئی اور خدا تعالیٰ کے حضور میں نماز شکرانہ ادا کی گئی اور اسے گھسیٹتے گھسیٹتے بنی اسرائیل کے ایک اندھیرے قبرستان کے کونے میں جا پھینکا۔ اس طرح اس کی بدعمالیوں سے بے فکر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی اور سلام پہنچانے کے بعد پیغام دیا، اے میرے نبی، میرے بندوں میں سے ایک بڑا پیارا بندہ فوت ہو گیا ہے، میرے دشمنوں نے اسے بنی اسرائیل کے قبرستان کے ایک کنارے پھینک دیا ہے، آپ جائیں اور اسے اس نامناسب جگہ سے اٹھا کر تجہیز و تکفین کریں اور اپنی قوم کو اس کی نماز جنازہ پر جمع کریں تاکہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی برکت سے یہ لوگ بھی نجات حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان خداوندی کے ماتحت اس جگہ پر آئے، دیکھا کہ ایک خستہ لاش منہ کے بل پڑی ہے۔ غور سے دیکھا تو وہی فاسق و فاجر انسان تھا جو 22 سال فسق و فجور میں رہا۔ بڑے حیران ہوئے، چونکہ حکم خداوندی تھا، اسے اٹھایا،
بارگاہ خداوندی سے صورتحال دریافت کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے بندوں نے اس شخص کی بے ادبیوں اور گستاخیوں کے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں، لیکن ایک دن یہ شخص توریت دیکھ رہا تھا، اس میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی دیکھی، اس کے دل میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش مارا اور یہ دیوانہ وار ان اوراق کو منہ سے ملنے لگا جن پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی یہ ادا دیکھتے ہوئے 22 سالہ گناہ معاف کر دیے اور اسے اپنے مقربین کی صف میں جگہ دے دی۔ اے گدائے کوچائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے میرے آقا و مولا کی صفت، اب دلی مہر و محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پر فتوح پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر اور خلوص زبان سے کہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔